سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی عقائد درست طریقے سے سمجھنے، اس پر گامزن رہنے، استقامت عطا فرمائے۔ ایسے معاملات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلامی عقائد سے متصادم ہیں، اس کے برخلاف ہیں، یا جن کی وجہ سے کفر یا گمراہیت وہ لازم آتی ہے، بد مذہبیت لازم آتی ہے، ایسی تمام چیزوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسیں مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم بطور خاص کسی ایک ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں اور اسی سے متعلق کچھ عقائد کی باتیں اور اس عقیدے کی حساسیت وہ رکھنا کیوں ضروری ہیں، اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسی پروگرام کے اندر ہی توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام ان کے حوالے سے، اور اسی طرح مختلف عقائد جو ایک مسلمان کو رکھنا، جن پر ایمان یہ ضروری ہے، تو ان پر گفتگو ہماری ہوئی ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام، جس میں ہم فرشتوں سے متعلق عقائد، فرشتوں کے بارے میں عقائد، ایک مسلمان کا فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آپ اول تا آخر اس پروگرام میں شامل رہیں تو انشاءاللہ اس ٹاپک سے متعلق کئی چیزیں وہ سمجھنے میں بہت ہمیں آسانی ہوگی۔ ناظرین کرام، ایک مسلمان کا فرشتوں سے متعلق یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ فرشتے یہ باقاعدہ ہیں اور نوری مخلوق ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور ان کا بھی باقاعدہ وجود ہے، اور اس مخلوق کو اللہ نے ہم انسانوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اوجھل رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اور انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جس صورت میں چاہیں ظاہر ہو جائیں، یعنی یہ چاہیں کہ کسی انسان کی صورت میں بن کر آئیں، ظاہر ہو جائیں، بالکل آ سکتے ہیں۔ یہ بھی صورت اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، اور ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ لاکھوں لوگ مل کر جو کام نہ کر سکیں وہ فرشتے ایک لمحے میں کر دیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا يعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی یہ نافرمانی نہیں کرتے اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے، امر دیا جاتا ہے۔ تو عقیدہ ان کے حوالے سے یہ رکھنا کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، کچھ کرتے ہی نہیں۔ رب نے ان کو ایسی طاقتیں عطا کی ہیں، یہ معصوم ہیں، یعنی فرشتے، ہمارے دو ہستیوں سے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے، فرشتوں سے متعلق اور انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق، یہ معصوم ہیں اور ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ جس سے گناہ کا صدور ہی نہ ہو سکے، گناہ ہو ہی نہ سکے، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، نہ چھوٹا نہ بڑا گناہ، یعنی ان سے صدور ہی محال ہے، ناممکن ہے۔ ان کو ایسا اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا، تو فرشتے بھی معصوم گئے۔
ادنا سی بھی اللہ کی نافرمانی یہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، بس اتنا ہی مان لینا، لیکن ان کا وجود نہیں ماننا، ان کو یہ نہ ماننا کہ یہ ایک باقاعدہ مخلوق ہے، اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، نوری مخلوق ہے اور ان کا ایک وجود ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا نیکی کی قوت کو نام فرشتہ دے دینا، تو یہ وجود کا حقیقتاً انکار ہی ہوا، تو یہ کفر سے فرمایا گیا۔ اور فرشتوں کا وجود ہے لیکن یہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، یہ نکاح نہیں کرتے، یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر کھانا پینا نکاح آگے اولادیں، ایسا نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اللہ کے سوا اس کی تعداد کوئی نہیں جانتا، اللہ کے بتانے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے، یعنی اس کے علاوہ ان کی تعداد کو کوئی گن ہی نہیں سکتا، شمار ہی نہیں کر سکتا، اتنی تعداد میں فرشتے، اتنی تعداد میں فرشتے۔ ذرا آپ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ ایک بار جو سلام عرض کرنے آئیں انہیں زندگی بھر پھر موقع نہیں ملے گا۔ اب ایک دن رات کے اندر 24 گھنٹے میں 1,40,000 فرشتے سلام کر کے گئے، دوسرے دن نئے 1,40,000، تیسرے دن نئے 1,40,000، 1400 سال گزر گئے مزار پر انوار کو۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی تعداد یہ سلامیاں پیش کرنے آ رہی ہے اور ابھی وہ پورے نہیں ہوئے۔ جن کی ایک بار باری آئی وہ ڈبل آ بھی نہیں سکتے، دوبارہ آ بھی نہیں سکتے۔ یہ تو ہم پر کرم ہے کہ عاشقوں کو بار بار بلایا ہوا ہے، اپنے امتیوں کو بار بار بلایا ہوا ہے کہ آ جاؤ، لیکن فرشتوں کے لیے قانون کہ وہ ایک بار ہی آئیں گے۔ تو اس سے ایک تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد وہ کتنی تعداد فرشتوں کی ہے۔ اور یہ جو اتنی تعداد میں فرشتے ہیں، ان کے بھی ذمے اللہ نے کام لگائے ہیں، مختلف کام ہیں یہ فرشتے کرتے ہیں۔ کسی کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ رزق تقسیم کریں گے، کسی کے ذمے یہ کام ہے کہ وہ محافل ذکر کو تلاش کریں گے اور انہیں اپنے نوری پروں سے ڈھانپ لیں گے، کسی کے ذمے ہوائیں چلانا، بارش برسانا، یہ مختلف کام، مخلوق تک روزی پہنچانا اور ماؤں کے بطون میں وہ بچوں کی شکلیں بنانا، سبحان اللہ، بچوں کی صورتیں بنانا، بدن انسانی میں تصرف کرنا، انسان کی حفاظت کرنا، یہ فرشتے ہی تو ان کے ذمہ یہ کام ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے نامہ اعمال لکھنا فرشتوں کے کام ہے، منکر نکیرین ہر قبر کے اندر جا کر وہ سوال کرنا، یہ بھی فرشتوں کے کام ہے۔ قیامت تک کے دیگر اور کئی کام ایسے جو فرشتوں کے ذمہ ہیں، سور پھونکنا، یعنی آخر کے اندر وہ ہوگا کہ جو قیامت کی نشانیوں کو وہ بیان کیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بہت سے کام، تو یہ کام جو اللہ کی طرف سے انہیں کام دیا گیا وہ کام بھی کرتے اور رب کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، یعنی وہ جو معاملات کو سر انجام دینے والے، اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا اس سے مراد فرشتے ہیں، کہ فرشتے یہ کائنات کے جو نظام ہیں اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام دیے ہوئے۔ سب سے پہلا بنیادی ایک کام کہ وحی، رب تعالیٰ کی طرف سے وحی اس کے پیغمبر اور نبی تک پہنچانا، یہ بھی کام فرشتوں کے ذمہ، اور ان میں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ وحی لے کر آتے ہیں اور وہ وحی آگے انبیاء کرام علیہ السلام کو پہنچاتے ہیں۔ وحی کے مختلف طریقے بیان کیے گئے، نبی کو نیند میں، خواب میں بذریعہ، یہ بھی وحی ہے، ڈائریکٹ آنا یہ بھی وحی کی صورت، اسی طرح فرشتہ لے کر آئے یہ بھی وحی کی صورت۔ تو وحی مختلف طریقے اس کے بیان کیے گئے، ان میں سے ایک ہے کہ جبریل امین کے ذمے وحی کا کام ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جانا اور ان کو اللہ کا پیغام بتانا۔ اسی طریقے سے جو بڑے بڑے لشکر ہیں اسلام کے لیے جو اپنے پرچم کو اٹھائے ہوئے، ان کی مدد کرنا، یہ بھی، اور یہ ان کے ساتھ پورا ان کا لشکر ہے اور یہ ان جیوش کی اور ان لشکروں کی یہ مدد کرتے ہیں۔ یہ چار فرشتے جو بڑے معروف مشہور جن کے نام ہیں، بڑے مقرب فرشتے ہیں،
جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ 4 فرشتے۔ ان 4 میں سے یہ فالمدبرات امرا، اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا کہ کائنات کے جو معاملات چلانے والے ہیں ان میں جبریل علیہ السلام کو بیان کیا کہ وہ وحی لانا اور ان جیوش، ان لشکروں کی، مسلمانوں کی مدد کرنا، اعلاء کلمت الحق کے لیے جو اس علم کو بلند کرتے گئے، اس پرچم کو بلند کرتے ہیں، ان کی مدد کرنا۔ اور کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، غزوہ بدر کے مواقع پر بھی اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو جبریل امین علیہ السلام ان کے ذمے یہ کام، میکائیل علیہ السلام کے ذمے کام جو ہے وہ بارش برسانا، اسی طرح یہ پودے اگنا، یہ سارے معاملات، درخت، پودے، جو کچھ بھی بیج بوتے ہیں، اگنا ہے تو یہ ان کے ذمے۔ اور تیسرا یہ کہ رزق کی تقسیم کاری کرنا، بانٹنا، دینا، مخلوق کے رزق کا انتظام، یہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، یہ وہ فرشتے ہیں جن کو موت پر مقرر کیا گیا ہے، روحیں قبض کرنا۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جو سور پھونکیں گے کہ جس کی آواز سے لوگ پھر مریں گے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جو بارش برسانے پر، پودے اگانے پر، درختوں کو اگانے پر اور رزق کی تقسیم کاری، بنی آدم کا رزق وہ ان کے ذریعے بانٹا جاتا ہے، تو یہ ان کے ذمہ کام ہے۔ حضرت ملک الموت جو کہ روحیں قبض کرنا، موت دینا، یہ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ان کے ذمہ کام۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ وہ ہیں کہ جن کے ذمہ سور پھونکنا، اور وہ قیامت کے دن آپ جو پھونکیں گے جس کی آواز سے لوگوں کی روحیں نکل جائیں گی، یعنی مر جائیں گے، اور وہ قرب قیامت میں ہوگا۔ ان فرشتے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف بہت بڑا کوئی معاملہ ہو تو اس کے لیے یہ اترتے ہیں، اور ان کے ذمے قرب قیامت میں یہ سور پھونکنے والا کام بھی ان کے ذمے ہے۔ تو فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، فرشتوں کے ذمے مختلف کام ہیں، اور ان کے بھی ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ وہ پوری ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں جو کام ان کے سپرد ہے۔ اللہ کی ہرگز نافرمانی نہیں کرتے، یا کام کے اندر کوئی کمی ہو ایسا ہرگز نہیں کرتے۔ اور دیگر وہ فرشتے جو کرامن کاتبین بھی کہلاتے ہیں کہ جو اعمال نامے لکھتے ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے کہ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو فرمایا فرشتے کو وہ حکم دیتا ہے، اس کی وہ زندگی، اس کی موت، اس کا رزق سب کچھ لکھتا ہے۔ یہ فرشتہ اس کی موت، زندگی، یہ سب کچھ لکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ ایک اور فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو پیدائش تک اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ مقرر ہوتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، اس کے گناہ اور نیکیاں لکھنے والے، یہ اس کی موت تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور فرمایا پھر جب اس کی موت واقع ہوتی تو پھر یہ بھی چلے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اور قیامت کے دن یہ آئیں گے اور اس کا نامہ اعمال اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے، اور ایک فرشتہ اس سے ہانکتے ہوئے حشر کے میدان کی طرف لے کر آئے گا، اور دوسرا اس کے بارے میں گواہ بھی ہوگا، یعنی گواہی بھی دے گا۔ ایک اور حدیث پاک ناظرین کرام، کرامن کاتبین کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندے کی روح نکل جاتی تو یہ کرامن کاتبین فرشتے پوچھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم آسمانوں کی طرف آ جائیں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، ارشاد ہوگا کہ آسمان سارے بھرے ہوئے ہیں، میری عبادت کرنے والے موجود ہیں۔ تو یہ کہیں گے کہ کیا ہم زمین پر ہی رکے رہیں؟ تو کہا جائے گا کہ زمین بھی پوری بھری ہوئی ہے، میرے بندے موجود ہیں عبادت کرنے والے، سبحان اللہ۔ تو پھر یہ کہیں گے کہ ہم کہاں جائیں؟ تو انہیں کہا جائے گا میرے اسی بندے کی قبر کے سرانے کھڑے ہو جاؤ، اسی بندے کی قبر کے پاس تم میری تسبیح بیان کرو، میری حمد بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو۔ یہ تسبیح اللہ کی بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، اور پڑھنے کی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھتے رہیں گے، سبحان اللہ۔ یہ ثواب بھی اللہ اپنی رحمت سے اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ کتنا کریم رب ہے
کہ اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ تم تسبیحاں پڑھو اور یہ ثواب میرے بندے کو بخشتے رہو۔ اور دو فرشتے ناظرین کرام منکر نکیر، یہ وہ ہیں کہ جو قبر کے اندر آ کر میت کو اٹھائیں گے، اور بیان کیا گیا کہ ان کی شکلیں بڑی خوف زدہ ہوں گی، بہت ہی خوف زدہ ہوں گی۔ ان کو منکر نکیر کہا اس لیے جاتا ہے کہ ان کی شکلیں صورتیں اس جیسی کوئی صورت شکل دیکھی نہیں ہوگی کسی۔ ہاں یہ بھی بیان کیا گیا کہ مسلمان کے لیے بڑی ایک اچھی اور احسن صورت کے اندر یہ نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ میت کو جب اٹھائیں گے اور اس میت سے پوچھیں گے مر ربک، وہ کہے گا ربی اللہ، ما دینک، مسلمان کہے گا دینی الاسلام۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کریں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ کچھ روایت میں یہ کہ اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان آئی، تمہارے پاس بھیجی گئی، مبعوث کیا گیا، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھیں گے تو ان عاشقان رسول کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جنتی بستر بچھا دیا جائے گا، اس کے کفن کو جنتی لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکی اس میں کھل جائے گی اور اسے کہا جائے گا سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو یہ نکیرین کے سوالات یہ بھی حق ہیں اور احادیث روایت کے اندر باقاعدہ یہ ثابت ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا اس پر عقیدہ رکھنا یہ ضروری، لازم، واجب ہے، اور احادیث متواترہ سے یہ عقیدہ ثابت ہے کہ قبر کے اندر بھی فرشتے آئیں گے اور وہ فرشتے یہ سوال کریں گے۔ کافر اس کے برعکس سارے جواب دے گا اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کے بستر کو جہنمی بستر میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کے اوپر قبر ایسی تنگ ہو جائے گی کہ یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں پیوست ہو جائیں گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، جب حضور علیہ السلام نے یہ قبر اور منکر نکیرین کے حوالے سے بتایا تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل سلامت ہوگی؟ جیسے میں ابھی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو جواب دے رہا ہوں، سوال جواب ہوں تو میں بات چیت کر رہا ہوں، اسی طرح ہماری عقل سلامت ہوگی؟ کہا ہوگی، بالکل ایسے ہی ہوگی۔ کہا پھر میں جواب دے لوں گا، پھر میں آپ کی طرف سے خوب اسے جواب دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ عمر یہ وہ ہیں کہ فرشتے ان سے سوال کریں گے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ فرشتوں سے کہے گا میرا رب تو اللہ ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا دین تو اسلام ہے، بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتاؤ تمہارے کون ہیں؟ تو فرشتے آپس میں کہیں گے، تعجب کی بات ہے، اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یا تم ہماری طرف بھیجے گئے ہو، یعنی تم ہمارا سوال جواب کر رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گویا کہ عشق برا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل سلامت، تو پھر میں سب کچھ یہ جواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں عشق رسول والی موت بھی عطا فرمائے اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو عاشق رسول ہوں گے، محبت رسول والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، انشاءاللہ وہ قبر کے ان سوالات کے درست جواب بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن کے پاس جو فرشتے آئیں گے تو ان میں کہا کہ ایک کا نام ان میں مبشر ہوگا اور ایک کا ہوگا بشیر، یعنی وہ خوشخبریاں دینے والے ہی ہوں گے جو مومنین کے پاس فرشتے آئیں گے۔ تو بہرحال عذاب قبر، ثواب قبر برحق ہے، قبر کے سوالات یہ بھی برحق ہیں، یہ عقیدہ رکھنا ہمیں بہت اہم اور ضروری ہے۔ فرشتوں کے حوالے سے ایک اور عقیدہ رکھنا ناظرین کرام، یہ نہ مرد ہیں نہ عورتیں۔ جی ہاں، یہ نہیں کہہ سکتے فرشتے عورتوں کی جنس والے ہیں یا مردوں کی جنس والے ہیں، نہیں، فرشتے مرد بھی نہیں ہیں، عورتیں بھی نہیں، نوری مخلوق ہے، اور چونکہ ان کی شکلیں یہاں پر واضح نہیں ہے، صورتیں اصلی وہ یہاں پر واضح نہیں، اور کوئی اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتا عام نارمل انسان ان کو، تو اس لیے ان کے لیے جو عقیدہ رکھنا ہے وہ نوری مخلوق ہے، نہ مرد ہیں نہ عورتیں ہیں۔ فرشتوں کو قدیم ماننا کہ یہ ہمیشہ تھے، پہلے سے ہی تھے، خالق یا ماننا یہ کفر ہے۔ انہیں مخلوق ماننا یہ عین ایمان ہے کہ یہ پیدا کیے گئے، ان کی تخلیق ہوئی، اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ان کو تخلیق کیا ہے، اور کسی بھی فرشتے کی ادنا سی بھی گستاخی کفر ہے۔ ہم فرشتوں کا احترام بجا لیں گے، ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کی توہین والی ہو، کیونکہ ان کی اہانت اور توہین یہ کلمات کفر میں سے اسے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا پھر فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں یہ ماننا، وجود نہ ماننا، ایک قوت کا نام فرشتہ ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔
فرشتوں کو باقاعدہ وجود ہے اور وہ نوری وجود ہے. یہ ہمیں عام نارمل نظر نہیں آتے، مگر جسے اللہ چاہے دکھا بھی دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آتے تھے، حضرت جبریل آتے تھے، تو ان کو دیکھا. مردے کے لیے جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے تو ملک الموت وہ فرشتہ نظر آتا ہے. قبر میں منکر نکیرین کے نظر آئیں گے. تو جہاں اللہ چاہے گا وہ نظر آئیں گے، لیکن عام اوورال یہ نظر نہیں آتے. ہاں یہ کسی دوسری صورت میں آ سکتے ہیں، اور جس صورت میں چاہیں یہ خود ہی وہ بن کر آ جائیں، عام انسانوں کی صورت میں آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب جبریل آتے تھے تو دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، بڑے حسین تھے، خوبصورت تھے، ان کی صورت میں آیا کرتے تھے. تو حسین و جمیل صورت کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام وہ تشریف لایا کرتے تھے. تو انسانی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں اور آتے. اور یہ کہاں کہاں پھیلے ہوئے اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے، کیونکہ یہ ہمیں روایات میں کہا گیا کہ جب تم کبھی ایسے سنسان جگہ پر بھٹک جاؤ اور اس وقت بھی تم پکارو اعینونی یا عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری مدد کرو. کہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو تم نہیں دیکھتے. اب وہ اللہ کے کون سے بندے ہیں؟ اولیاء اللہ ہیں یا اللہ کی نوری مخلوق فرشتے گئے، تو یہ آدمی کو مدد کرتے ہیں. جہاں ذکر کی محفلیں ہو رہی ہیں فرشتے آتے ہیں، اسے ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں سے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ان کی توبہ استغفار، یہ کلمات، یہ تسبیح تحلیل لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. یا اللہ تیرے بندے تجھ سے جنت مانگ رہے، دوزخ سے پناہ مانگ رہے، رب تعالیٰ اس پر خوشخبریاں انہیں عطا فرماتا ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسے ہی چلتا ہوا یہاں پر آیا تھا، اس کا ارادہ نہیں تھا اس محفل میں آنے کا، تو اللہ فرماتا ہے ان خوش بختوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو یہ بھی خوش نصیب ہو گیا، یہ اب بدبخت نہیں رہے گا، میں نے اس کی بھی یعنی مغفرت فرما دی ہے. سبحان اللہ. تو ناظرین کرام، یہ چند عقائد ہم نے فرشتوں سے متعلق بیان کیے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان پر استقامت عطا فرمائے اور ایسی علم کی باتیں، دین کی باتیں سیکھ سمجھ کر، اور جو عقیدہ جس کے حوالے سے بھی رکھنا ہے ہمیں وہ درست سمجھنا بھی چاہیے. اللہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں.